سراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فراز حضرات، علماء کرام، دوستوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہمیں اللہ کے گھر میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کر دے. مالک ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے. دوستو، اسلام ایک نظریے کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام نظریاتی ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح بھی زمانہ چل رہا ہو، جس طرح لوگ کہہ رہے ہوں، جس طرح کے حالات بن رہے ہوں، جس طرح ساری دنیا جس سمت سفر کر رہی ہو وہ بھی اسی طرف ہو جائے. وہ نظریاتی ہوتا ہے. نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظریہ نہیں چھوڑتے. جتنی مرضی تیز آندھی آئے، جتنا مرضی طوفان آئے، جتنا مرضی لوگ اپنی گفتگو کو بدلیں، لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ مشہور ہی رہیں، ہر وقت محبوب ہی رہیں، ہر وقت آپ کو اچھا ہی کہا جائے. حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. کبھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں اور کبھی وہ کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں، کبھی کنویں میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں شہزادے بن جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں جیل خانے میں بھیج دیا جاتا ہے. ساری اللہ کی حکمتیں ہیں. پھر جس ملک کے وہ قیدی ہیں اسی ملک کے وہ حکمران بھی بنا دیے جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کا یوسف تھا، اس لیے شاید سکون سے سو نہ سکا، بھائیوں سے ڈرتا. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں جی، پیسے لے کے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بیٹھے جی، آپ اٹھنے سے پریشانی ہوگی ہمیں، آپ بس بیٹھ کے سنیں. دوستو، یہ ضروری نہیں. آپ اگر نظریاتی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی لو اپنے رب سے لگی رہی. وہ جب حضرت یعقوب کے پاس تھے پھر بھی ان کی توجہ رب پہ تھی. جب وہ کنویں میں تشریف فرما تھے توجہ پھر بھی رب پہ تھی. اور رب اگر انہیں مصر کا شہزادہ بنائے تو پھر بھی توجہ رب پہ ہی ہے. اگر وہ جیل میں بھیج دے تو توجہ رب پہ ہی ہے. بادشاہ بنا دے تو توجہ پھر بھی رب پہ ہی ہے. بندے کو نظریہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو منافقین کی علامت قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ تھوڑی روشنی ہوئی تو چلنے لگے اور ذرا اندھیرا چھا گیا تو ٹھہر گئے. یہ تو منافقین کا ہے. اپنی زندگی کے اندر جب بندہ نظریاتی ہوتا ہے نا، پھر وہ نظریے پہ رہتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نظریہ زندہ رہنا چاہیے، میں رہوں یا نہ رہوں. ہمیں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ نظریاتی بنایا ہے. نظریاتی جو لوگ کسی محبوب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ نظریاتی ہوتے ہیں. محبوب پیار کر دے پھر بھی پیار ہی ہے، اور اگر وہ کبھی کوئی تکلیف ڈال دے تو پھر بھی محبوب سے پیار ہی ہے. یہ تو نہیں کہ جب تک ہمیں میٹھی میٹھی چیزیں آتی رہیں گی تو پھر ہم پیار کریں گے، اور کہیں اگر تھوڑی دشواری سے گزرنا پڑے گا تو محبت کے کچھ سکیل پیچھے آ جائیں گے. نظریاتی بنایا ہے ہمیں نبی پاک نے. رب فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں نے نا اپنے نبی پاک کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور میں نے چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک داعیے الی اللہ ہے. لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا رسول پاک. ایک رب کا دین، ایک قرآن، اپنی سیرت، دین اسلام کی بنیاد کے ساتھ، ماخذ کے ساتھ حضور نے روشناس کرایا.
انہیں بتایا کہ تم زمین پر اللہ کے نائب ہو، تم نے رہنا اللہ کی زمین پہ ہے لیکن اللہ کے نظام کے مطابق رہنا ہے۔ تم نے اپنی زندگی نظریاتی بن کے گزارنی ہے، تمہاری طبیعت کے اندر یہ چیز موجود ہو۔ ہمارا یہ حال ہوا ہے کہ جب ہم نے کہا نا ہمیں اخلاقی طور پہ ٹھیک ہونا چاہیے تو اس کا ترجمہ ہم نے یہ لیا کہ بس میٹھا بولنا ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ یہ اخلاق تھوڑا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے اخلاق کا۔ نظریاتی بندہ تو وہ ہوتا ہے، فکری بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہے، یعنی وہ اس کا خیال ہو کہ دینے والا اللہ ہے، اس کا خیال ہو کہ اللہ مجھے اپنے بندوں کے وسیلے سے نبی کریم کی نگاہ کرم سے عطا کرے گا، پر عزتیں، رزق، شانیں، دولتیں، اولادیں یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہے۔ پھر وہ زیادہ سیاستیں نہیں کرتا بندے راضی کرنے کے لیے کہ اتنے بندے ناراض ہو گئے تو میری عزت کمزور نہ ہو جائے، اتنے بندے پیچھے ہٹ گئے تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر بندہ نا وہ زندہ اور جاوید رہتا ہے، اس کو روحانی طور پر بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک تو لوگوں کو دنیا میں رہ کے رب سے جڑنے کا پیغام دیا، اللہ سے جڑو، اور اس طرح کا نظریاتی بنایا کہ جو سب سے پہلی جنگ تھی نا اسلام کی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر نظریاتی لوگوں کی لڑائی تھی، تینوں تلواروں کی لڑائی نہیں تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا 1000 کے مقابلے میں 313 لڑ تو نہیں ہو سکتے، ڈبل بھی نہیں۔ اور پھر لڑائی کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس 6 زر ہیں اور 8 تلواریں، آپ کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں، ایک ایک گھوڑے پر 2 3 لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح جنگیں ہوتی ہیں۔ خدا را میری بات کو سمجھنا، یہ نظریہ تھا۔ انہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا رب کا وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے، یعنی ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ کسی کی بنیاد پر دلیر ہو جاتا ہے۔ ان کو نا حضور نے فرمایا تھا کہ رب تمہاری مدد کرے گا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ کافروں کے پاس تلوار تھی، نیزہ تھا، برچیاں تھیں، تیر تھے، اونٹ بڑے بڑے لائے ہوئے تھے، ساری رات اونٹ ذبح کرتے، ان کو بھونتے، گوشت کھاتے، شرابیں پیتے۔ معاذ اللہ، ابو جہل نے تو بڑے کچے لفظ بھی کہے، اس نے کہا جناب اس طرح کرو کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں 312-13، ان کو نا مارنا کیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کا ذہن تھا نا، کہنے لگا ان کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ لیکن جاسوس کہنے لگے یہ تیرا خیال ہے، ذرا سویرے جب پنجہ آزمائی ہوگی نا تو پھر پتہ چلے گا۔ نظریہ لڑا بدر میں، نظریہ، طاقت، بظاہر طاقت ادھر تھی، تیروں تلواروں نیزوں کی طاقت ادھر تھی، ادھر نظریہ تھا کہ اللہ مددگار ہے۔ تیروں تلواروں نیزوں والے ہار گئے اور جن کا نظریہ تھا انہیں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہیں، ہمیں نظریاتی ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ نظریاتی نہیں نہ ہوتے پھر آپ معاذ اللہ کہیں لالچی بھی ہوتے ہیں، کہیں خود غرض بھی ہوتے ہیں، کہیں کمزور بھی پڑتے ہیں، کہیں آپ لچک بھی دکھاتے ہیں، کہیں آپ کے اندر کچھ اخلاقی لچک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نظریاتی ہو جاتے ہیں پھر مخلوق کے ساتھ انسان کا اخلاق کا ربط تو رہتا ہے، پر بھروسہ مخلوق پہ نہیں ہوتا، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہر موقع پر اپنی امت کو یہ سکھایا کہ تمہاری توجہ اللہ رسول کی جانب ہے، تمہارا دھیان رب رسول کی طرف ہے، تمہارا دھیان ادھر ادھر نہ ہو کہ میں پہلے طاقت جمع کر لوں تو پیسہ جمع کر لوں تو فلانی چیز، ادھر توجہ نہ جائے ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے، لیکن ادباً تھوڑا دور دور ہو کے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، تو تلوار آپ نے اتار کے نا اپنے کندھے سے تو ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک شخص آ گیا،
ابن حارث اس کا نام تھا، وہ آیا، اس نے نا حضور کی تلوار وہاں سے اتار لی، تلوار اتار کے حضور پر تان لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے نا تلوار تان لی، محبوب نے آنکھیں کھولی۔ اب میری آپ بات پر خاص غور کریں گے، خاص غور کریں گے، قریب بظاہر صحابی کوئی بھی موجود نہیں، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ میدان میں دو بدو لڑائی کر رہا ہے، کہ کوئی شخص آرام کر رہا ہے، لیکن نے تلوار اتار لی، اتار کے حضور پر تان لی، محبوب نے آنکھیں کھولی۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو تو اگر وہ ہم پہ تان لے تو پھر ہمارا پتہ چلے گا۔ اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، بلڈ پریشر کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، حالات کیا ہوتے ہیں۔ وہ میرے بھائی میرا نام لے لیا جائے نا کہ چھت پہ محسوس ہوتا ہے رات کو چور ہے، میرا نام لے، پتہ نہیں ہے کہ بلی ہے، یہ بھی پتہ کوئی نہیں، لیکن وہ جو حالت ہوتی ہے نا مد و جزر کی، وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے کسی نے کہہ دیا کہ لگتا ہے یہاں سانپ گھس گیا ہے، دیکھا اس نے بھی نہیں پورا، لیکن جو کیفیات ہوتی ہیں، اب یہاں نظریہ کام آتا ہے۔ جو ہماری ٹینشن ہے، یہ ہماری جو ڈپریشن ہے، یہ نظریے کی کمزوری ہے۔ اب وہ حضور پر تلوار تان کے کھڑا ہے، سرکار نے مقدس آنکھیں کھولی تو کہنے لگا کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، قریب قریب آپ کے غلاموں میں سے بھی کوئی نہیں، آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ یوں یہاں پسٹل جو رکھ دیا جائے کسی کے، میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ سرور کائنات کو جب اس نے کہا نا تو حضور اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں، اس نے کہا کون بچائے گا، ادھر دیکھنا میری طرف، کون بچائے گا؟ حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس طرح کا مسکرانا آ جائے، پھر جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا صحیح ہو جائے گا، پھر بندہ نا ہو پھر تو جی گیا کہ سرکار زیر لب مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ چلیں کچھ دو چار باتیں ساری پتر پہ نہیں ڈالنی چاہیے، پتر نہیں سنتا، پتر نے مار دیا، پتر کچھ چھوڑے، پتر کیا کر سکتا ہے، اللہ پہ چھوڑیں چیزیں۔ میں کہوں گا بہو سے بھی کہ ساری چیزیں آپ نے وہ فلان میرا خامد یہ سن لے، وہ سن لے، فلانا میرے قابو ہے، چھوڑ دیں ان چیزوں، آپ اللہ کی جانب توجہ کریں۔ بندے قابو آ بھی جائیں تو انسان کیا کر سکتے ہیں، کتنی کوئی حیثیت ہے، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کیا کر سکتے ہیں۔ سنگیو، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اس میں طاقت ہی بڑی، اللہ کے نام میں، اللہ کے، آپ کو شکیدہ لوگ ہیں نا، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے تو فرمایا اللہ اللہ کرو دل نرم ہو جائے گا۔ وہ علی سینہ سائنسدان تھا، وہ بھی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، ذات خدا میں تو طاقت ہوئی، معاذ اللہ نام خدا میں کیا ہوئی؟ کیا ہمیں بات سمجھ نہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے یہاں اللہ لکھ دیا جائے کسی دیوار پہ کسی جگہ۔ وہ کہنے لگا یہ تو نام ہے نا، تو ذات خدا تو دل نرم کرے گی، یہ تو نام ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ توجہ اس کی طرف کی تو آپ فرمانے لگے، سائنسدان تھا اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے، پڑھا لکھا تھا، فرمانے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے، تو بھی اتنے سیانے بندے کو اسپیکر میں گدھا کہہ دیا، وہ تو بڑا غصے ہو گیا، اس کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے، حالات خراب ہو گئے، جب پوری طرح اس کی حالت غیر ہو گئی تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں نے کوئی گدھا کھڑا تو نہیں نہ لیا، لا تو نام ہی لیا نا گدھے کا، تیری حالت غیر ہو گئی ہے، تو بتا پھر اللہ کے نام میں کتنا اثر ہے۔ یہ مثال اس کو اس لیے دی کہ وہ عقل مند تھا نا، اس نے سمجھنا اس طرح تھا، اس نے سمجھ آپ بیٹھے جی اللہ آپ کو خوش رکھے، پیسے لینے ہوں تو کروں گل کر کے ہوں اسی جناب ستے نہیں، فجر تو بعد سیدھے آپ کے طرف ہی چل پڑے ہیں اور پورے پیر سوج گئے اور تسی سانو تولنا شروع کرتا ہے۔ تھوڑی توجہ کریں نا جی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ تو
یہ تو مینوں ایک سنگی نے فون کیتا کہندا جلسہ کرانا کنے پیسے لو گے؟ میں کہ کوئی نہیں تسی ٹائم ہویا تیار ہے. کہندے نہیں نہیں تسی دسو جی اسی راضی کران گے. میں کہ لیا 2 کروڑ مسجد میں اونچا نہیں ہے 2 کروڑ میں کیا وکنا ہے تے چالی نال وکی ہن 20-25 تے کی وکنا ہویا؟ ریٹ تو ہونا بندے کا اتنا تھوڑا ریٹ لگا لے 30,000 میں وک جائے. نا 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 اللہ آپ کو خوش رکھے جی. مدرسہ بن جائے گا انشاءاللہ, مدرسہ بن جائے گا. اس کے لیے تقریریں تھوڑی بیچنی. اللہ سلامتی عطا فرمائے. آپ میری بات پر غور فرمائیں گے. زندگی کے اندر اللہ پر جب بندہ توجہ کرتا ہے, توکل علی اللہ کرتا ہے, پھر کمال ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس نے کہا نا جی کون بچائے گا؟ تو فرمایا مجھے میرا. سرکار نے یہ لفظ کہے تو بندہ کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. حضور نے اٹھا لی. فرمایا لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ یہ دیکھ اللہ نے بچا لیا اور تیرے ہاتھوں سے گری تلوار. اٹھا کے فرمایا کون بچائے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں, معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو حضور پھر مسکرائے. اب یہ بہت بڑا کمال ہے. تقریروں کو تقریریں نہ سمجھیں, یہ حضور کی سیرت ہے. یعنی ایک بندہ گن رکھے اور پھر اس کی کسی وجہ سے وہ ہمارے قابو آ جائے تو ہم معافی دیتے ہیں. اس نے کہا سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا, جا پھر تجھے معاف کیا. ختم ہوگی بات, جا معاف کیا. اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کریں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں, اتنی غربتیں نہیں جتنی پچھلے زمانے میں لوگوں کو ہوتی. ہم نہ الجھے ہوئے بڑے ہیں. پھر وہی بات کرتا ہوں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں, اس کو نہ تھوڑی دیر بند کریں ان موبائلوں کو, کچھ دیر تسبیحاں بھی نکالیں. نہیں ابھی نہیں, گھر جا کے. ابھی تو آپ چلا رہے ہیں, بڑا پریشان کرے گا آپ کو اگر آپ بند کر لیں گے. آپ تھوڑا سا نا کچھ 1-2 گھنٹہ مصلی کو بھی دیں, اپنے رب سے اپنے حصے کی رحمت کا سوال کریں, اس کو منائیں. آپ کچھ نہ کریں یار, کو 100 بار درود شریف تو پڑھ کے دیکھیں. کچھ تو غور کریں اپنی زندگی کے معاملات. ہم نے نہ دی جان بوجھ کے اپنے آپ کو لمبا چوڑا کر لیا ہے. یعنی ہمارے مصروفیت ہی بڑی عجیب و غریب ہے. اسٹیٹس نہ رہ جائے, آج فوٹو نہیں نہ آئی کا پتہ نہیں کیا بن جائے. مطلب فلانی جگہ خبر نہ پہنچی میری, میرا تبصرہ نہ آیا تو پتہ نہیں. وہ آپ کے تبصروں سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی دنیا تبصرے کر رہی ہے, کیا انقلاب ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ رسول سے جوڑیں اور ترجیحی بنیادوں پر جوڑیں. اور کوئی کام دنیا کے 2-4 چھوڑ دیں, نہیں ہوئے تو رہنے دیں, لیکن اپنی طبیعت اللہ رسول کی طرف مائل کریں, ورنہ آپ کمزور ہو جائیں. ہم بندے راضی کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. میں مصروف تھا, فلانی جگہ نہیں جا سکا, وہاں بیٹے کو بھیجا. ایک جگہ پھر رہ گئی, وہاں چھوٹے بھائی کو بھیجا. پھر بھی فلانا کام رہ گیا تو اس کو فون کر کے کہا یار معافی دے دے, میں آ نہیں سکتا تیرے پاس. اتنی ساری ہماری سیاست ہے بندے راضی کرنے کو. پھر ہو گئے بندے راضی؟ بولیے. میں نا جی سارا دن سفر کرتا ہوں, مجھے یورک ایسڈ ہے, کولیسٹرول ہے, بلڈ پریشر ہے, کئی مسئلے ہیں. میرے پیر پھول جاتے ہیں, پوری طرح سوجن ہو جاتی ہے سفر کرنے. لیکن کسی ایک علاقے میں بھی نا 3 لوگ ٹائم دینے والے ہیں نا, 2 کو دے دیا تو راضی ہے, تیسرے کو انکار کر دیا تو ناراض ہو گئے. وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ جو محفل ہے نا ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے, یہ بھی ہماری ہے. وہ کہتا نہیں بھی وہ تو فلانی میلاد کی بیٹی تھی, ساڈی تو بزم ہی علیحدہ ہے. لہذا بالکل ہمیں تو بالکل علیحدہ ایک تنظیم ہے, ایک علیحدہ جماعت ہے. نظریاتی بنے, نظریاتی بندے راضی کرنے والا معاملہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, سن ایک اور مسئلہ ہے. میں 10-15 لوگوں کو ٹائم دے کے, تو ربیع الاول شریف میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جوش خروش ہوتا ہے, تو 2-4 دوستوں سے معذرت بھی کرنی پڑی. تو میں مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا, تو جن سے معذرت کی نا اس کے سامنے کنیوں کو دیا ہے وہ جن سے معذرت کی, نیچے اترتے ہوئے میرے کہا آؤ جی ایسی ماڑے جو ہوئے. یہ الگ سے ایک بلیک میلنگ ہے.
اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ میں کہ یار جڑی ہے نا مینوں کاراں دیاں چابیاں دتیاں نے وہ تو لے لے. کیا بات کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ بندے راضی کیے جائیں تو پھر تو آپ کمزور ہو جائیں گے. میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ جی تقریر کری آج بندے راضی ہو جائیں. میں کہ نہ بھائی وہ کرنی جہاں اللہ راضی ہو جائے. بالکل نہیں, آپ غلط مشورہ دے رہے ہیں. آپ سجدہ صاف کریں. بندے کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ بندوں کو راضی کرنا ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے, تو اللہ راضی کرے گا اپنے فضل سے. ایک نظری صرف ایک بات اور کرنی ہے, آپ خاص توجہ کریں. ایک تو نظریاتی بنے, لو اللہ رسول سے لگائیں, بھروسہ رب رسول پہ کریں. دوسری بات یہ کہ حضور نے نا ہمیں ایک نظریہ دیا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ تم دنیا میں بطور مہمان آئے ہو, تم مسافر کے طور پہ آئے ہو دنیا میں. کن فی دنیا کانک غریب و عابر سبیل. تم نے مسافر بن کے رہنا ہے. اور یہ مطلب یہ اس کو تقریر نہ سمجھا جائے, اس کو ایک نصیحت نہ جانا جائے. حضور نے نا عملاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. ہمارے ہاں یہاں سے کچھ لوگ سعودی عرب جاتے ہیں, بیرون ملک جاتے ہیں, 30 سال لوگ رہ کے آتے ہیں, لیکن جو کمبل پہلے دن خریدتے ہیں نا واپسی پہ بھی وہی ہوتا ہے. حالانکہ وہاں 4 دن نہیں رہنا, کئی سال رہنا ہے. گھر پیچھے ہے چونکہ یہاں وہ ٹائلیں لگواتے رہتے ہیں, حالانکہ یہاں رہنا 2 مہینے یہاں, اور حالانکہ یہاں 2 مہینے رہنا اور وہاں 10 مہینے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا اصل گھر ہے. اللہ کرے آپ سمجھے میری بات. ان کو پتہ ہے کہ اصل گھر کہیں, یہ نظریہ دین ہمیں دیتا ہے. تمہیں کہا گیا کہ تمہارا اصل گھر یہ نہیں, تمہارا اصل گھر جنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری ذہن سازی باقاعدہ, اس طرح کی نہیں جس طرح کی آج کل پیر کرتے ہیں, لوگوں کو کہا فقیر ہو جاؤ خود امیر ہو گئے, یہ والی نہیں. ذہن سازی کی رسول کریم نے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچے مکان میں وقت گزارا, خود بھی سرکار نے دن میں 1 وقت روٹی کھائی. خود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سو کے اٹھے موٹے بان کی چارپائی پہ تو کمر پہ نشان پڑ گیا. اختیار کیا اس فقر کو, ذہن دیا لوگوں کو کہ ہم یہاں مستقل نہیں, ہماری جگہ کہیں اور ہے. حضرت عمر جیسے دلیر بندے نے جب حضور کو اس طرح دیکھا نا کہ سو کے اٹھے ہیں تو کمر مبارک پہ نشان پڑے ہوئے, تو عرض کی یا رسول اللہ کیسے لوگ کسرا دشمن دین ہے, وہ اتنی موج میں ہیں, آسانیاں ہیں, سہولیات ہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہو کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ تو بڑے درد سے کہہ رہے تھے نا, محبت سے کہہ رہے تھے. حضور نے دیا, فرمایا عمر یہ تم کیوں پریشان ہو گئے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی دیکھیں آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف دیکھیں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں؟ ذہن سازی. جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ میرا مکان کہیں اور تیار ہے, اتنی دیر تک پھر تو آپ لگے ہوئے ہیں. پھر تو 10 کا 20,000 بنانا ہی بنانا, پھر تو 1 کا 2 لاکھ کرنا ہی کرنا, پھر تو 1 کے 2 پلاٹ ہو کے رہیں, پھر تو نہیں واپسی ہو. اور اگر ذہن بن جائے کہ میں پردیسی ہوں, مکان میرا کہیں, تو میں کہہ چکا ہوں 35 سال لوگ کمبل نہیں تبدیل کرتے. لوگ دیکھیں نا, حضور نے فرمایا مسافروں کی طرح رہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے بس سٹاپ پہ بندے بیٹھے ہوں تو کسی نے وہ جگہ خرید لی ہو بس سٹاپ والی کہ یہاں بیٹھنا ہے تو خرید لیتے. کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے کہ بس آئے گی تو میں نے چلے جانا ہے. کبھی ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا آپ نے پلیٹ فارم پہ بندے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کرسی کی جگہ خرید لیتا ہوں, یہاں بیٹھنا تو ہے. خریدیے کبھی. ایئرپورٹ پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کبھی واش روم جائیں نا اپنا بیگ رکھ کے, تو واپس آپ آئیں تو وہاں کو بندہ بیٹھ گیا ہو تو لوگ لڑائی نہیں کرتے, اٹھا کے چپ کر کے, تو کیوں کہتے ہیں ابھی فلائٹ آئی ہے چلے جائیں. رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت؟ وہ بھائی ہمیں یہی تو کہا گیا تھا کہ تم دنیا میں مسافر ہو, رٹے نہ ڈالنا, جھگڑے نہ کرنا. یہ کیا بات ہوئی 1.5 2 مرلے کے لیے 20 سال ہو گئے کچہریوں میں دھکے کرتے. یہ تو کہا ہی نہیں گیا تھا, یہ تو سوچ ہی نہیں دی گئی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے کیا ملے گا؟ پینک نہیں, ڈپریشن نہیں, ٹینشن نہیں. سب کی قبر کھٹا نہیں, اس کی ہے جس نے کام کرنے والے کیے.
جس نے اسے بنایا کھڈا. باقیوں کی قبر جو ہے وہ ٹینشن نہ لے. مجھے نا ان دنوں کرونا بڑے عروج پہ تھا تو ایک ادارے میں گیا, انہوں نے کہا جی ان کو ذرا سمجھا دیں, یہ بڑے ڈرتے ہیں آج کل. میں نے ان سے کہا جناب قبر بڑی راحت کی جگہ ہے, سب کی قبر کھڈا نہیں. ادھر دیکھو میری طرف. ایک قبر کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ بند ہے, آکسیجن کوئی نہیں, کھڑکی کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں. ایک تصور یہ ہے. اور ایک تصور یہ ہے کہ قبر باغ ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. قبر باغ میں جاتے بندہ پریشان ہوتا ہے. کوئی بہت امیر آدمی ہونا تو فارم ہاؤس بناتا ہے اور اس کے بیچ رہائش بناتا ہے, چاروں جانب باغ بناتا ہے, زیادہ ہی تگڑا ہوتا ہے, ورنہ نہیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا مومن کی قبر باغ ہے, اور معمولی باغ نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور باغ بھی وہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت ہی مدینے والے معبود کی ہو سکتی ہے. اب جو ہمیں لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں وہ جی کس طرح آکسیجن جائے گی, تو ان سے پوچھو بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو زندہ ہی نکلتا ہے. رب چلیں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں. انڈے سے چوزا نکلتا تو دیکھا ہوگا کتنا سونا نکلتا ہے, تر و تازہ نکلتا ہے, بہترین نکلتا ہے. کوئی انڈے کے چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے آکسیجن جانے کا, کچھ ہے ہوتی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں دنیا میں کہ اگر اس انڈے میں اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھتا ہے تو دیکھنا کچھ قبروں سے نکلیں گے. اور جب نکلیں گے تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. رب فرماتا ہے انہیں جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. جن کا میزبان اللہ ہو ان کا کیا مقام ہوگا. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ براق کھڑے ہوں گے مومنوں کی قبروں میں, سواریاں کھڑی ہوں گی جو جنت سے آئی ہوں گی انہیں لینے کے لیے. او میرے عزیز, جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے, تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے. آپ یاد رکھیں کہ مسلمان کو نظریہ دیا گیا کہ تیری قبر میں باغ ہے اور تو یہاں رہ مسافروں کی طرح, اتنا لے جتنا تیرے لیے حلال ہے, جائز جائز کھا. سادے مکان میں زندگی کتنے سال ہے, 60 65 70, تو سادے مکان میں گزارا کر. ایک لفظ ہم بولتے ہیں پنجابی میں, تو کبھی سوچیا بھی نہیں ہوگا. حضور کیا فرماتے ہیں, بخاری مسلم دیکھیے, فرمایا رب نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا. وہ اللہ تمہیں دے گا. نظریہ یہ ہے کہ یہاں تم نے مسافر بننا ہے اور تمہارا اعزاز ہوگا جنت میں. وہاں تمہیں ملے گا وہ جو تم چاہو گے, وہاں تمہیں باغات ملیں گے, وہاں تمہارے اعزازات ہوں گے, وہاں رب تعالیٰ کی تمہیں, یہ جو ہمارے نعت خواہ نا جی خیر سے, اور ادیبوں قوالوں اور بعض وائزین الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا, وہ جو جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا, اور تو کیڑی جنت دی گلاں کرنا ہے, میں کیوں دی جی اللہ نے قرآن پاک کی. وہ جنت سے آگے جانا چاہتے ہیں, اللہ جانے آگے کون سی جگہ بنا رہی ہے. حالانکہ اللہ کا قرب بھی جنت میں ہے اور حضور کی زیارت بھی جنت میں ہے. اور تمام لوگ جتنے جس کو جس سے بھی پیار ہے, حضرت صدیق اکبر بھی وہیں ملیں گے, فاروق اعظم بھی وہیں ملیں گے, عثمان غنی بھی وہیں ملیں گے, مولا علی بھی وہیں ملیں گے, اور حسنین کریمین تو جنتی جوانوں کے ویسے ہی سردار ہیں. تو یہ سارا کرم تو وہاں ہوگا. سیدہ پاک کی بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو وہ بھی وہیں ہوں گی. انہوں نے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ جانا ہے. جو کہتے ہیں نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے, وہ پار کی چیز چاہیے, اللہ جانے وہ کون سی ہے, کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ دین کے بنیادی ماخذ کا مذاق تو معاذاللہ نہ اڑایا جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اللہ تو فرماتا ہے تم نے آسان سمجھا تم جنت میں چلے جاؤ. جنت کو اتنا بڑا مقام دیا کہ یہاں کیا سٹیٹس ہے ہمارا. تو دو ہی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, پھر دہراتا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. ایک تو توجہ ہمیشہ اپنے رب کی جانب, توکل مضبوط اللہ پہ, بہت زیادہ نہ دھیان کریں بندوں کی طرف. یہ آپ کو چیز کمزور کر دے گی.
آپ کمزور ہو جائیں گے. اتنی زیادہ توجہ نہیں. حقوق ادا کریں, پیار کریں, محبت کریں, لیکن اگر آپ بالکل ہی انحصار بندوں پہ کریں گے تو بہت کمزور پڑ جائیں گے. اور دوسری بات, دنیا میں وقت اس طرح, یہ حضور نے ہمیں نظریاتی بنایا ہے. دنیا میں وقت گزارنا ہے, ساری آسانیاں یہاں نہیں تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں بڑے مراتب بنائے ہیں, بڑے مقامات رب عطا کرے گا, اس پر ہم نے خیال کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا گمان ہے کہ محفل ابھی چلے گی. سلام ہونے چلے گی, سلام ہوگا انشاءاللہ. علماء آخر. سب حضرات کھڑے ہو جائیں.